بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے سبق نمبر 58 الاستانۃ جو دوسرا پارٹ تھا اس کا یہاں تک ترجمہ ہو گیا تھا ایک پارٹ میں۔ دوسرے میں دیکھیے یہاں سے ہم کرنے جا رہے ہیں وفی ارباز المدینۃ۔ یہ ربزن کی جمع ہے، ارباز اس کا مطلب ہوتا ہے گوشہ کنارہ۔ وفی ارباز المدینۃ اور شہر کے کنارے میں، شہر کے گوشوں میں، مدائن صغیرۃ کثیرۃ منتشرۃ علی ضفتي البوسفور، شہر کے گوشوں میں، کناروں میں مدائن صغیرۃ کثیرۃ، بہت سے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، منتشرۃ جو پھیلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مدائن صغیرۃ کثیرۃ بہت سے چھوٹے چھوٹے شہر، منتشرۃ پھیلے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، علی ضفتي البوسفور فاسفورس کے دونوں کناروں پر۔ ضفتن کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، یہاں پہ ضفتان ضفتین تھا، اصل میں ضفتین تھا، تثنیہ کی جب اضافت ہوتی ہے تو نون گرا دیتے ہیں، تو یہاں سے نون گر گیا ہے، ٹھیک ہے، علی حرف جر ہے جس کی وجہ سے یہ حالت جر میں ہو گیا، تو ضفتیں رہ گیا، علی ضفتي بوسفور فاسفورس کے دونوں کناروں پر، جمیلۃ الشکل لطیفۃ الہواء۔ جمیلۃ الشکل اس کا ترجمہ کریں گے خوبصورت، لطیفۃ الہواء اچھی ہوا، جمیلۃ الشکل خوبصورت، لطیفۃ الہواء اچھی ہوا، واسعۃ الشوارع اور کشادہ، واسعۃ الشوارع اور کشادہ سڑکیں، فخمۃ البناء اور شاندار بلڈنگیں، شاندار عمارت کے شہر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسی کے بارے میں، ان شہروں ہی کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اسی کی خبر ہے کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے شہر بکھرے ہوئے ہیں بوسفور کے دونوں کناروں پر، جو شہر کیسے ہیں؟ خوبصورت ہیں، ٹھیک ہے، اسی کی یہ خبر ہے، جمیلۃ الشکل خوبصورت ہے، لطیفۃ الہواء ہوادار ہے، واسعۃ الشوارع کشادہ سڑکیں ہیں، فخمۃ البناء اور بلند و بالا شاندار عمارتیں ہیں، یقصدها الناس فی الصیف للنزہۃ۔ قصد یقصد اس کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، لوگ اس کا قصد کرتے ہیں یا ان شہروں کا قصد کرتے ہیں، فی الصیف گرمی کے موسم میں، للنزہۃ تفریح کے لیے، ٹھیک ہے، للنزہۃ تفریح کے لیے، تفریح و راحت کے لیے، والراحت دیکھیے ادھر ہے تفریح اور راحت کے لیے، وفیہا اور اس کے اندر، احراش قائمۃ اس کے اندر کیا ہے؟ باڑیں ہیں، احراش کس کو بولتے ہیں؟ باڑ کو، احراش باڑیں ہیں، قائمۃ جو قائم ہیں، موجود ہیں، علی الطلول الکثیرۃ بہت سے ٹیلوں پر، وفیہا اور ان شہروں میں، احراش قائمۃ باڑیں موجود ہیں، علی الطلول الکثیرۃ، علی الطلول الکثیرۃ بہت سے ٹیلوں پر، یکثر فیہا شجر البندق واللوز والجوز جن کے اندر کثرت سے ہوتے ہیں، کثرت سے پائے جاتے ہیں، کثرہ یکثر مطلب زیادہ ہونا، یکثر فیہا جن کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، شجر البندق بندق بولتے ہیں چلگوزے کو، ٹھیک ہے، چلگوزے کے درخت، واللوز اور اخروٹ کے درخت، والجوز لوز بادام کے درخت، والجوز اور اخروٹ کے درخت، یکثر فیہا شجر البندق واللوز والجوز اس کے اندر چلگوزہ، بادام اور اخروٹ کے درخت کثرت سے پائے جاتے ہیں، وَتَتَدَفَّقُ الْمِيَاهُ الْعَذْبَةُ مِنْ عُيُونٍ فِيهَا۔ تدفق یتدفق اس کا مطلب ہوتا ہے ابلنا، وَتَتَدَفَّقُ الْمِيَاهُ الْعَذْبَةُ میٹھا پانی ابلتا ہے، من عیون فیہا اس کے اندر موجود چشموں سے، المیاہ العذبۃ معاون کی جمع ہے، میٹھا پانی ابلتا ہے کہاں سے؟ من عیون چشموں سے، عینون کی جمع ہے چشموں سے، فیہا اس کے اندر،
یشتری الناس للشرب، لوگ جس کو خریدتے ہیں، جس میٹھے پانی کو خریدتے ہیں، لوگ جس میٹھے پانی کو خریدتے ہیں، للشرب پینے کے لیے، لأن ماء الانہار، کیونکہ نہروں کا پانی، عندہم ان کے یہاں، لا یحسن شربہ، اس کا پینا اچھا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ نہروں کا پانی ان کے یہاں، لا یحسن شربہ، اس کا پینا اچھا نہیں ہوتا ہے۔ وفی اواخر الصیف، اور گرمی کے اواخر میں، اخیر میں، یکثر المطر، بارش زیادہ ہوتی ہے، یعنی کثرت سے ورشا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وفی اواخر، جمع ہے یہ آخر کی، وفی اواخر الصیف، اور گرمی کے موسم کے اواخر میں، یکثر المطر، بہت زیادہ بارش ہوتی ہے۔ وفی الشتاء، اور ٹھنڈی میں، شتاء بولتے ہیں ٹھنڈی کو، صیف گرمی کا موسم اور شتاء ٹھنڈی کا موسم۔ یشتد البرد، اشتد اس کا مطلب ہوتا ہے سخت ہونا، اور برد بولتے ہیں ٹھنڈی کو، ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈی سخت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جاڑے کے موسم میں سخت سردی پڑتی ہے وہاں پہ۔ یشتد البرد، سردی سخت ہو جاتی ہے جاڑے کے موسم میں۔ وینزل الثلج والجلید، نزل ینزل اس کا مطلب ہوتا ہے نازل ہونا، یہاں ترجمہ کریں گے ہم گرنا۔ ثلج بولتے ہیں برف کو، اور جلید بولتے ہیں اولے کو۔ برف اور اولے گرتے ہیں، یعنی برف باری ہوتی ہے، برف اور اولے پڑتے ہیں، گرتے ہیں۔ فیکثر استعمال النار للتدفئة، فیکثر پس زیادہ ہو جاتا ہے، استعمال النار آگ کا استعمال بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، للتدفئة کس چیز کے لیے؟ گرمی حاصل کرنے کے لیے، للتدفئة گرمی حاصل کرنے کے لیے۔